کو جان، نفس، زندگی، تو زندگی تو پھر اس کی یہ ایک امانت ہے، اور جو اس کی ضروریات ہیں، ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ اس کا حق ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر اپنی ضرورت کے لیے تم کماؤ اپنے لیے تو یہ صدقہ ہے، پھر اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کماؤ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ ہم پر نفس کا کیا حق ہے۔ دیکھیں، نفس کی جو وضاحت ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ نفس ایک تو جان کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر جو جان ہے نا، زندگی، تو اس کو بھی نفس کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ کے الفاظ ہیں، اے نفس مطمئنہ۔ نفس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو میں نے بتایا روح حیوانی آپ لے لیں، روح حیوانی یعنی جان، لیکن ایک یعنی اس کی ایک قسم یہ ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا موضوع ہے، ہم پر نفس کا کیا حق ہے، یعنی ہماری جان کا ہم پر کیا حق ہے۔ اگر اس پیرائے میں آپ لینا تو زیادہ بہتر ہوگا، آسان ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جان کا حق تو ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر نفس کو ہم زندگی قرار دے دیں، جان کو، جان، نفس، زندگی، تو زندگی تو پھر اس کی یہ ایک امانت ہے، اور جو اس کی ضروریات ہیں، ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ اس کا حق ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر اپنی ضرورت کے لیے تم کماؤ اپنے لیے تو یہ صدقہ ہے، پھر اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کماؤ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی، میں نے نفس کو زندگی کا نام دے دیا، جان، زندگی جو بھی ہے، یہ ایک یعنی یہ امانت ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی جان ہے آپ کے اندر۔ یعنی خودکشی حرام ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی نہیں ہے، آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اچھا، پھر جو نفس کی ضروریات ہیں، یعنی زندگی کی جو ضروریات ہیں، یہ اس کے حق ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں مکان جو ہے وہ آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں اگر آپ اپنے لیے مکان کا انتظام کرتے ہیں، ظاہر ہے فٹ پاتھ پہ تو ہم نہیں رہ سکتے نا، تو مکان اب جو بھی ہے تو یہ حق ہے، ہمارا حق ہے، بنیادی ضرورت ہے مکان۔ پھر خوراک ہے، سب سے پہلے تو خوراک ہے، کھانا پینا، یہ اس کا حق ہے۔ کپڑا، یہ بھی حق ہے، زندگی کا، جان کا، جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ اس کا حق ہے۔ اور کاروبار، نوکری، کاروبار جو بھی ہے یہ حق ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، رزق جو ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ اسباب اس نے ہمیں بتائے ہیں نا، اسباب استعمال کرنا جو ہے وہ، یعنی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ تلاش رزق حلال جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو آپ کام کرتے ہیں تو یہ حق ہے آپ کے نفس کا آپ پر کہ آپ کام کریں، کمائیں پیسہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ حقوق ہیں۔ پھر سونا ہے مثال کے طور پہ، نیند، یہ بھی حق ہے اس کا، نفس کا حق ہے کہ آپ اس کو پوری نیند دیں، نیند آرام کریں، یہ بھی حق ہے۔ یہ اصل میں بعض اوقات انسان وہ صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا،
تو کھانے پینے میں کمی کر دیتا ہے، روزے رکھنے لگتا ہے، یا اپنے یہ غلو ہے دین میں. یا کپڑے آپ جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق اگر آپ کپڑے نہ پہنیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جتنی بھی وسعت، حضور نے منع فرمائے. ایک صحابی آئے، وہ کپڑے کچھ اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے. حضور نے کہا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو نظر آنا چاہیے، اس کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے، اچھے کپڑے پہنو، یہ حق ہے اس کا. تو یہ تو ایک ضروریات زندگی آپ کہہ لیں، یہ حق ہے. اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے مطلب نہیں کرنی چاہیے. نفس کو اور اس کا حق پورا کرنا چاہیے. آپ کی جنسی ضروریات ہیں، وہ حق ہے اس کا، تو اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، یہ حق ہے. تو یہ ساری باتیں مطلب یہ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو تعلیم ہے، یعنی ظاہری تعلیم ہے. تعلیم تو مطلب جو فن ہے، آپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا لیں، یہ حق ہے، یہ ضرورت ہے. تو بس یہ ضروریات زندگی ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. گھر بار جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی فرمان ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ ضروریات زندگی کو چھوڑ دیں اور کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں. راہب ننز جو ہوتی ہیں نہ شادی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہندو ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، سادھو بن جاتے ہیں، خوراک یہ وہ، بہرحال اس کا میں کیا تذکرہ کروں. تو یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ضروریات زندگی اور اس کے لیے کوشش، یہ اسلام یعنی یہ ہمارا حق ہے، نفس کا حق ہے، یہ آپ نے دینا ہے. کوشش کریں، رزق کے لیے کوشش کریں، کھائیں پئیں، زندگی گزاریں، آرام کریں، شادی کریں، بچے یہ وہ سب، بچوں کی جو ظاہری تعلیم ہے وہ کریں آپ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسرا اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یعنی ایک چیز میں کئی فائدے ہوتے ہیں. اب نفس میں جب ہم تفصیل کرتے ہیں تو اس نفس امارہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک نفس، یعنی ایک محرک، جسے آپ کہہ لیں محرک، تحریک دینے والا، اچھا یا برا، یہ آپ کو تحریک ملتی ہے. دیکھیں، آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ کو تحریک ملتی ہے کہ بھئی کپڑے پہنے، مکان، یہ تحریک ہے، محرک ہے، یہ قوت محرکہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کی ہے اس میں کافی حکمتیں، ایک چیز میں حکمتیں ہیں. تو ایک تو اس کا جو ہے پھر نفس یعنی نفس کو اللہ تعالیٰ نے پھر نفس امارہ بھی کہا ہے. نفس امارہ کی تفصیل کیا ہے؟ دراصل یہ ظاہر کا ایک نچوڑ ہے. زیادہ تو اس کی تفصیل پھر جو باریک بات ہے تو وہ تو یعنی زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہمارا جو نفس ہے تو یہ ظاہر کا نچوڑ ہے، جو ہمارے جسم کا، مادی جسم کا ایک نچوڑ ہے جو نظر نہیں آتا. یعنی نفس کو آپ کہیں بھئی میں نکال کے آپریشن کر کے یہ نفس امارہ کو نکال دوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہمارے ظاہر کا ایک نچوڑ ہے. اور روح کا جو نچوڑ ہے وہ پھر قلب ہے. قلب، روح بھی ایک یعنی جسم رکھتی ہے، ایک روح ربانی ہے، اس کا جو دل ہے وہ پھر قلب اس کو کہلاتے ہیں. جس طرح آپ کا ظاہر کا ایک دل ہے، نفس کو اگر آپ دل کہہ لیں تو ٹھیک ہے، دل کے نام سے پکار لیں، بھئی میرا دل یہ چاہ رہا ہے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم